أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين على محب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين والحسين صاحب قاب وقوسين إمامه مشارق ومغارب وقدم السافر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الكبائر الذين ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجلالتهم وولايتهم وشجاعتهم وتشريم أجمعين فاتح باب خیبر قاتل مرحبون کر شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفي قرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صلوات محمد بزرگان عزیز برادران ملت ظاہر ہے یہ اشرۂ ماہ محرم جو بسلسلہ سرکار سید الشہداء برپا کیا گیا ہے اس سلسلہ کلام کی ایک چھٹی کڑی آپ کی نظر سماعت ہے اس یقین کے ساتھ کہ جو باتیں مجالس میں بیان کی جاتی ہیں یا بیان کی جائیں گی وہ آپ کے بلند والا حافظوں میں محفوظ رہتی ہوں گی اور آپ حضرات ان باتوں کو پر خود بھی عمل کرتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوں گے. یہی مقصد حسینی ہے اور یہی درس کربلا ہے جو ہمیں نوجوانوں کو اور تہذیب کربلا سے تعلق رکھنے والا ہر انسان کو یہ رزق انہی 10 دنوں میں ملتا ہے کہ جس میں انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ واقعیت درس بندگی کیا ہے اور درس کربلا کیا ہے. ظاہر ہے میری آپ سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. ونحن له عابدون اور یہ اللہ کا رنگ، یہ کلر الہی، یہ رنگ الہی اگر کسی کے اوپر چڑھتا ہے تو عبادت الہی سے چڑھتا ہے. انسان عبادتیں کرتا چلا جائے رنگ الہی چڑھتا چلا جائے گا. بس فرق اتنا ہے کہ جس انسان کے اوپر یہ رنگ الہی چڑھ جاتا ہے حالات آتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اللہ امتحان سب کا لیتا ہے. بس مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ اس بندے سے امتحان لے تو آیا اس کے وجود کے اوپر سے یہ رنگ الہی اترنے نہ پائے. اور اگر کسی انسان کے اوپر سے یہ رنگ الہی اترنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پکا کلر نہیں تھا، یہ کچا رنگ تھا کہ جو حالات کے اعتبار سے انسان نے صرف لبادہ پہن لیا، انسان نے صرف لباس پہن لیا، حقیقت میں اس کے اندر کردار آل محمد، کردار حسینی پنہا نہیں ہوا. لہذا میری قوم کے نوجوانوں اس بات کی طرف متوجہ رہیے اور اس بات کی طرف غور سنیے کہ جب
کوئی انسان فرش رضا پہ آتا ہے اور مجلس سے سنتا ہے تو ظاہر ہے قوم کا ہر ایک عزادار یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کردار میں کردار آل محمد کو بسا لیں، ہم وہی کریں جو ہمارے اماموں نے کہا ہے، ہم وہی کریں جو ہمارے نبیوں نے کہا ہے، ہم وہی کریں جو ہمارے اماموں نے کہا ہے۔ لیکن مرحلہ دو جگہ پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ ایک مرحلے کا نام ہے انسان کی تربیت کا تعلق، ایک تعلق ہے انسان کی غذا کا تعلق۔ ظاہر ہے اگر انسان حلال غذا کھا رہا ہے تو اس کے اندر اثرات حلال آئیں گے، اگر غذا حرام نہیں کھاتا اور انسان حرام حلال نہیں کھاتا تو اس کے اندر اثرات اچھے نہیں آتے۔ اسی لیے والدین سے کہا بھی گیا ہے کہ اپنے بچوں کو محنت کر کے مشقت کر کے حلال غذا کھلایا کرو، اس لیے کہ حلال غذا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب انسان حلال غذا کھانے لگتا ہے تو وہ وقت دور نہیں رہتا کہ یقین جان لیجئے، یہ جملہ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، صلوات پڑھے محمد والا بلند کریں صلوات پڑھے محمد جب انسان حلال غذا کھانے لگتا ہے تو حلال غذا کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور حلال غذا کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، یہاں نہیں کہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا جو ہے وہ اشرا یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ جو بھی بات میں نے پڑھی ہے وہ میں نے اسی سال پڑھی ہوگی۔ یقین جان لیجئے کہ ہر ایک دنیا میں ہر ایک آدمی حرام غذا کھائے، مگر ایک شیعہ کو حرام غذا نہیں کھانا چاہیے۔ پوری دنیا حرام غذا کھائے، میں کسی کو نہیں روکتا، لیکن حرام غذا کم سے کم وہ نہ کھائے جو عزادار ہو، جو شیعہ ہو، اس کو حرام غذا نہیں کھانی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ایسا مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب انسان حرام غذا کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان میں بھی لکنت آنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ جب انسان حرام کھانے لگتا ہے تو حرام کے اثرات انسان کے اندر اتنے آ جاتے ہیں کہ حرام جب انسان غذا کھانے لگتا ہے تو اسے امام کی آواز سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ چاہا، ہر ایک حرام غذا کھائے مگر کم سے کم وہ عزادار حرام غذا نہ کھائے جو کسی ایک امام کی آواز کا انتظار کر رہا ہے۔ توجہ چاہا، دیکھیے آپ کے سسٹم کی خرابی ہے، میری خرابی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی صلوات پڑھے محمد والا، ہر ایک آدمی حرام غذا کھائے، کم سے کم ایک عزادار کو حرام غذا نہیں کھانی چاہیے جو کسی ایک امام کی آواز کا منتظر ہو، اس لیے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں یہی کہتے ہیں، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ آپ مجھے بتلائیے جن زبانوں پہ اور جس دہن میں حرام غذا پہنچ گئی ہو، حرام لقمہ پہنچ گیا ہو اور امام اگر آ گئے تو آپ مجھے بتلائیے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی گھر ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم امام کو بلا کے بٹھا سکیں؟ کیا ہماری زبان اتنی پاک ہے کہ ہم اپنے امام سے گفتگو کر سکیں؟ تو یہ جھوٹا دعویٰ کس بات کا ہو رہا ہے؟ امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ امام کو بعد میں بلانا، پہلے اپنی زبان پاک کرو، پہلے اپنا لہجہ پاک کرو، پہلے غیبتوں سے باز آ جاؤ، پہلے دوسرے کی چیمی گوئیاں بند کر دو، پہلے جھوٹ سے باز آ جاؤ، پہلے اپنے بھائی کا تعلق و رشتہ داری میں اپنے مقام سے مقام بنا کے دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ادھر سے تم السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہو گے ضرور، ادھر سے امام کا جواب سلام دیا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اور اگر انسان حرام غذا کھا رہا
تو ظاہر ہے کہ اسے حق نہیں ہے کہ وہ امام کو بلائے، اس لیے کہ ہماری زبان پاک نہیں ہے، ہمارا ذہن پاک نہیں ہے۔ توجہ چاہا، اور میں یہی سے تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے افراد آپ کو مل جائیں گے جن کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، مگر جب انہیں عمل میں تولا گیا تو ان کی عمل میں کوئی حقیقت نہ نکلی۔ اس لیے کہ حسین نے سرزمین کربلا پہ کہا تھا الدین لیکن السنتہم، دین تو ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح ہے۔ وَإِذَا مُحِسَّ بِالْبَلَا، جب انہیں مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے قلت دیانون، بہت تھوڑے سے لوگ ایماندار بچتے ہیں۔ یہ جب تک بڑے دیندار نظر آتے ہیں، جب تک انہیں دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن جیسے ان کو مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے اچھوں کا رنگ اتر جاتا ہے، اچھے بہکنے لگتے ہیں، اچھے اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ جب تک انہیں دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے، جب تک بڑے مذہبی ہیں، جب تک بڑے دیندار ہیں، جب تک بڑے پارسا ہیں، لیکن جب انہیں مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے قلت دیانون، بہت تھوڑے سے لوگ ایماندار بچتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، ہمارے ظاہر جتنے بھی امام گزرے ہیں